زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ معزز سامعین حضرات، آئیے کچھ عرض کرنے سے پیشتر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج اس کی بارگاہ ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس حاضری کو ہم سب کی بخشش کا نجات کا وسیلہ بنائے۔ ابھی کل بروز جمعرات پورے ہندوستان میں بلکہ جہاں جہاں بھی عاشقان اعلیٰ حضرت رہتے ہیں وہاں نہایت عشق و احتشام کے ساتھ، عقیدت و احترام کے ساتھ تاجدار اہل سنت حضور سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا اور عرسوں کی تقریب منعقد کی گئی، اور یہاں بھی الحمدللہ کل بڑے اہتمام کے ساتھ مسجد محبوب سبحانی میں قرآن خوانی کا اہتمام بھی ہوا، اور علماء کی ایک کثیر تعداد اور طلباء کی ایک کثیر تعداد کی موجودگی میں اپنی اس عظیم محسن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ پچھلے ہفتے اور اس سے پہلے ہفتے میں نے غزوہ احد کے حوالے سے کچھ تاریخی حقائق پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور بالخصوص حضور کے نہایت چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شہادت کا بیان بھی میں نے ذکر کرنے کی مختصر سی اور معمولی سی کوشش کی ہے۔ غزوہ احد جو 3 ہجری کا بہت عظیم واقعہ ہے اور جس سے ہماری عظمت، ہماری شان وابستہ ہے، اور جس کے واقعات آج بھی ہمارے ایمان کو گرمی اور ہمارے ایمان کو حرارت پہنچاتے ہیں، اور صحابہ کرام کی جابازیاں سننے کے بعد آج بھی ہمارے اندر جوش، ولولہ اور شوق پیدا ہوتا ہے۔
اس لیے غزوہ احد کے واقعات کو سمجھنا اور پھر صحابہ کرام کی کردار کو جاننا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ غزوات تو سبھی اہم ہیں اور سبھی عظیم ہیں، جن میں خود حضور بنفس نفیس تشریف لے گئے اور آپ نے خود جہاد فرمایا کفار مشرکین کے خلاف، دشمنان دین کے خلاف۔ مگر ان غزوات میں چند غزوات بہت زیادہ اہم ہیں جن کو پڑھنا چاہیے اور اپنا اسلامی اتہاس کھنگالنا چاہیے۔ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ فتح مکہ ہے، غزوہ حنین ہے، غزوہ تبوک ہیں۔ یہ وہ غزوات ہیں جن سے ہماری عظمتیں وابستہ ہیں اور جن کو پڑھنے کے بعد عشق رسول کا سچا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور حضور کی غلامی میں جینے مرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ غزوہ احد میں میں نے اس سے پہلے یہ بیان کیا کہ شروع میں مسلمانوں نے اور اسلامی سورماؤں کا مقابلہ کرنے سے کفار مشرکین قاصر رہے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے میں ہی انہوں نے غنیمت سمجھی۔ مگر حضور نے جنگ سے پہلے جبل العینین پر ایک چھوٹی سی پہاڑی پر جو 50 لوگوں کا دستہ تیر اندازوں کا مقرر فرمایا تھا اور یہ تاکید کی تھی کہ یہاں سے کسی بھی حالت میں اترنا نہیں ہے، چاہے مسلمانوں کو فتح ہو، چاہے مسلمان شکست کھا جائیں، چاہے ہم انہیں ماریں چاہے وہ ہمیں ماریں، تمہیں یہاں سے اترنا نہیں ہے۔ جب مسلمانوں کو فتح اللہ نے عطا فرمائی تو ان 50 لوگوں میں 40 لوگ یہ کہہ کر نیچے اتر آئے کہ اب یہاں رہنے کی کوئی حاجت باقی نہیں رہی، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے۔ مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، دشمنان دین میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور ہمارے اسلامی بھائی مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، اب یہاں رہنے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے، اور 50 لوگوں میں 40 لوگ نیچے اتر آئے۔ اور پھر میں نے یہ بھی عرض کیا کہ کفار مکہ جو میدان احد چھوڑ کر بھاگ کر پہاڑی کے اوپر چڑھ کر کافی مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے کہ مسلمان کیا کرتے ہیں، خالد بن ولید جو ان کے کمانڈر تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ راستہ خالی ہے اور ہم یہاں سے حملہ کر سکتے ہیں تو انہوں نے اسی مقام سے حملہ کیا۔ اور پھر جب خالد بن ولید نے حملہ کیا تو جو کفار مکہ بھاگ رہے تھے ان کے پیر جم گئے، وہ بھی پلٹ کر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو سامنے سے بھی حملہ ہوا اور پیچھے سے بھی حملہ ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان تتر بتر ہو گئے، اور وہ 10 لوگ جو پہاڑی کے اوپر بیٹھے تھے جن کے ہاتھوں میں تیر کمان تھا، وہ 10 لوگ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر شہید ہوئے، ان کے ساتھ 9 تیر انداز اور شہید ہوئے، اور ان لوگوں نے شہید کرنے کے بعد دل کی بھڑاس اس طرح نکالی کہ ان کے پیٹوں کو چاک کر دیا، پھاڑ دیا، ان کے آتڑیاں پچونیاں نکال کر باہر پھینک دی، ان شہیدان وفا کے ناک کاٹ دیے، ان کے ہونٹ کاٹ ڈالے، یعنی ان کا پورا جسم انہوں نے خراب کر دیا اور اس بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا۔ اس کے بعد میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ جب کفار مکہ نے دوبارہ حملہ کیا تھا تو مسلمان چونکہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے اور ان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ دوبارہ ہم پر حملہ ہوگا، وہ تلواریں رکھ چکے تھے، وہ تیر کمان زمین پر رکھ چکے تھے، اور جب یہ اچانک حملہ ہوا تو ان کے پیر اکھڑ گئے۔ ایسے سخت ترین حالات میں بھی بہت سے مسلمان ڈٹ کر کافروں کا مقابلہ کرتے رہے، مگر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم تھا، اسلامی جھنڈا تھا، ان پر عبداللہ ابن قمیہ نامی ایک خبیث ملعون کافر نے آ کر زبردست حملہ کیا، اور یہ حضرت مصعب بن عمیر وہ تھے جن کا چہرہ حضور کے چہرے سے کچھ ملتا تھا، مشابہت رکھتے تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ عبداللہ بن قمیہ نے ان پر حملہ کر کے ان کا سیدھا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ جب ان کا ہاتھ کٹ کر زمین پہ گرا تو انہوں نے الٹے ہاتھ سے وہ پرچم اسلام بلند کر لیا اور پرچم کو زمین پر گرنے نہیں دیا تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہوں۔ کچھ مسلمان جو جنگ کر رہے تھے وہ ان سے جنگ کرتے رہے، ان کے حوصلے پست نہ ہو، انہوں نے فوراً کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور یہ آیت کریمہ پڑھتے رہے اور پرچم بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ اس خبیث نے پھر تلوار سے حملہ کیا، وہ ہاتھ بھی ان کا کٹ کر زمین پر گر گیا، تو ہاتھ تو کٹ گئے تھے مگر ہاتھ کے کٹے ہوئے جو باقی حصے تھے ان دونوں حصوں سے انہوں نے پرچم کو دبا کر اٹھانے کی کوشش کی۔ اس ملعون نے نہایت قریب سے ایک تیر چلایا
بلایا اور پھر وہ شہید ہو گئے. جب حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے چونکہ جنگ کا معاملہ تھا اور جنگ کا ماحول تھا, تو مصعب بن عمیر کی شکل چونکہ حضور سے کچھ مل رہی تھی, تو عبداللہ بن قمیعہ نے یہ نعرہ بلند کر دیا کہ اے ہمارے دوستو بشارت ہو, ہم نے مسلمانوں کے پیغمبر کو شہید کر دیا ہے. مسلمانوں نے جب یہ آواز سنی, اچھا اسی درمیان حضور چونکہ مسلمانوں سے روبوش, حضور چونکہ مسلمانوں کی نظروں کے سامنے نہیں تھے, افراتفری کا ماحول تھا, حضور ایک گڈھے میں تشریف لے چلے گئے تھے, آپ کو دھکا لگی تھی, آپ اندر چلے گئے تھے, مسلمان آپ کو دیکھ نہیں پا رہے تھے کہ حضور کہاں ہیں. ایسے سخت ترین حالات میں یہ اس نے اعلان کر دیا کہ ہم نے مسلمانوں کے پیغمبر کو محمد کو شہید کر دیا ہے. اور روایتوں میں یہاں پر اس روایتیں یہ بیان کرتی ہیں کہ شیطان نے بھی بلند آواز سے یہ نعرہ لگایا تھا تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں اور مسلمان جو لڑ رہے ہیں یہ بھی ان کے پیر اکھڑ جائیں. اس نے بھی یہ اعلان کیا کہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد عربی شہید کر دیے گئے ہیں. اور حضرت امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس مقام پر لکھا ہے کہ اس کی یہ آواز مدینہ منورہ تک گئی, مدینہ منورہ کے ہر گھر میں یہ آواز پہنچی کہ حضور شہید کر دیے گئے ہیں. مدینہ منورہ میں آہو بکا کا عالم بلند ہونے لگا اور وہاں کی عورتیں اور خواتین چیخنے لگی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی چھوٹی شہزادی, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور کی پھوپھی ہیں, اور کئی خواتین بے قراری کے عالم میں اپنے گھروں سے باہر آ گئیں اور یہ لوگ بھی احد کے میدان میں آنے کے لیے تیار ہو گئیں. بہرحال اس نے یہ اعلان کر دیا کہ حضور شہید ہو گئے ہیں. اور جب حضور کی شہادت کا لوگوں نے سنا تو ان کے پیر اور اکھڑ گئے. بہت سے مسلمان میدان چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا, اور بہت سے مسلمان میدان چھوڑ کر گلی کوچوں میں, پہاڑوں کی گلی کوچوں میں چلے گئے, پہاڑوں کی آڑ میں چھپ گئے, اور بہت سے مسلمان تلوار پھینک کر وہیں بیٹھ گئے اور یہ کہنے لگے اب جنگ کرنے سے کیا فائدہ, ہم جن کے لیے جنگ کر رہے تھے اب وہ دنیا میں نہیں ہیں, وہ شہید ہو گئے ہیں. ایسے سخت ترین حالات میں حضرت علی شیر خدا مولا کائنات وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ اعلان سنا کہ حضور شہید ہو گئے ہیں تو میں نے حضور کو تلاش کرنا شروع کیا. زندوں میں حضور کو دیکھا, حضور کہیں نظر نہیں آئے. تو جو لوگ شہید ہو گئے تھے ان کی لاشیں اٹھا کر ہم نے چہروں کو دیکھا, حضور نظر نہیں آئے. تو ہم نے اپنے دل میں کہا یہ تو ممکن ہی نہیں کہ حضور میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں, حضور میدان چھوڑ کر چلے جائیں. جو پیغمبر ہوتا ہے اس کو اللہ سب سے زیادہ طاقت, سب سے زیادہ قوت, شجاعت, بہادری, عزم و حوصلہ عطا فرماتا ہے. یہ ممکن نہیں کہ حضور میدان چھوڑ کر چلے گئے ہوں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے حضور کی نافرمانی کی تھی اور حضور نے منع فرمایا تھا پہاڑی کے نیچے مت اترنا, چونکہ بہت سے صحابہ نافرمانی کر کے پہاڑی کے نیچے آ گئے تھے. یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے حضور کو آسمان پر اٹھا لیا ہو جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا. جب میں نے دیکھا کہ حضور کہیں ملے نہیں تو حضرت علی شیر خدا تلوار نکالتے ہیں اور کافروں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں اور ان کی صفیں تتر بتر کر دیتے ہیں, جو سامنے آتا ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں. یعنی ایسے سخت ترین حالات میں بھی حضرت علی شیر خدا تلوار چلا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں, حضرت صدیق اکبر دھکے دے کر دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. جس سپاہ جو بھی تھا وہ دشمنوں کا مقابلہ کر رہا تھا, اور لیکن سب کی نظریں حضور کو تلاش کر رہی تھی کہ حضور ہیں تو کہاں ہیں, حضور ہیں تو کہاں ہیں. سب سے پہلے جس ذات نے حضور کو دیکھا اور حضور کا جمال مصطفی, حضور کا جمال دیکھا, وہ حضرت کعب بن مالک کی ذات گرامی تھی. ان کی خوش بخت اور سعادت مند نظریں تھیں جب انہوں نے دیکھا کہ حضور ایک گڈھے کے اندر تشریف فرما ہے اور وہاں حضور کو دھکا لگا تھا, آپ اندر چلے گئے تھے. تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے نعرہ بلند کیا کہ مسلمانوں بشارت ہو, ہمارے حضور زندہ ہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں, آپ شہید نہیں ہوئے. جب حضور کے بارے میں مسلمانوں نے سنا تو ان کے حوصلے جو پست ہو چکے تھے ان کے حوصلے بلند ہوئے اور حالات ایسے ہو چکے تھے کہ بہت سے مسلمان میدان چھوڑ کر جو باہر جا کر تلوار پھینک کر بیٹھ گئے تھے. حضرت انس بن نضر فرماتے ہیں میں جنگ کرتے کرتے میدان احد سے باہر آ گیا, دیکھا بہت سے مسلمان بیٹھے ہیں. میں نے پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو, وہاں ہمارے بھائیوں کو گاجر مولی کے طریقے سے کاٹا جا رہا ہے اور تم یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو. انہوں نے کہا جب حضور ہی نہیں ہیں تو ہم کس کے لیے جنگ کریں. تو انس بن نضر نے کہا تھا, تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا, اگر حضور شہید ہو گئے تو ہمارا رب زندہ ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور جس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. آؤ چلے ہم بھی شہید ہو جائیں راہ خدا میں تاکہ حضور کی بارگاہ تک شہید ہو کر ہم پہنچ جائیں. پھر وہ لوگ مسلمان واپس آتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں. خلاصہ کلام یہ کہ جب حضور رحمت عالم کی شہادت کی خبر
کا اعلان کیا گیا تھا تو مسلمانوں کی حوصلے پست ہو گئے تھے، مگر جب کعب بن مالک نے اعلان کیا کہ حضور زندہ ہیں تو مسلمان پھر سنبھل کر ان کا مقابلہ کرنے لگے، اور وہ مسلمان جو بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس پلٹ کر تلواریں اٹھا کر وہ بھی میدان میں آ کر حضور کے ساتھ آنے کی کوشش کرنے لگے، اور کفار مکہ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کامیاب و کامران ہو گئے ہیں اور ہم نے مسلمانوں کے پیغمبر کا خاتمہ کر دیا ہے، اب اسلام ختم ہو جائے گا، اور وہ دوڑا دوڑا کر چن چن کر مسلمانوں کو مار رہے تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ محمد عربی زندہ ہیں تو ان کی زمین تلے زمین کھسک گئی پیروں تلے، اور پھر وہ پلٹ کر حضور کے تک آنے کی کوشش کرنے لگے اور وہ مسلمانوں کو حضور تک پہنچنے سے منع کرنے لگے، اور مسلمانوں کی پوری کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے جس مقام پر حضور ہیں وہاں پر پہنچ جائیں اور پھر حضور کا دفاع کریں، حضور کی حفاظت کریں۔ ایسے عالم میں کافروں کی جماعتیں حضور پر حملہ کر رہی تھی، ایک جماعت آتی حملہ کرتی، ایک جماعت آئی حملہ کرنے لگی۔ حضور رحمت اللہ فرمایا من ہؤلاء من لہؤلاء، کون ہے جو ان کا مقابلہ کرے اور کون ہے جو میری محبت میں جان قربان کرے؟ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آتے ہیں، کہتے لبیک یا رسول اللہ، میں ہوں آپ کے قدموں میں جان قربان کرنے والا۔ حضرت زیاد 5 انصاری صحابی ان کے پاس تھے، تیزی کے ساتھ حضور کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں اور حضور کی طرف سے ان کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں، اور مقابلہ کرتے کرتے زخموں سے چور ہو جاتے ہیں، جسم چھلنی ہو جاتا ہے، نیزوں سے چھلنی ہو جاتا ہے، زمین پر گر جاتے ہیں۔ چاروں انصاری صحابی شہید ہو گئے، حضرت زیاد بھی بہت زیادہ زخمی ہو گئے۔ جب زندگی باقی رہنے کی امید نہ رہی تو گھسٹتے گھسٹتے وہ حضور کے قدموں تک پہنچے اور حضور کے قدموں کو چوما، ان کی جان نکل گئی اور وہ شہادت کے جام سے سرشار ہو گئے، اور انہوں نے حضور کے قدموں کو چوم پر جام شہادت نوش فرمایا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے صحابہ حضور تک پہنچنے لگے، حضرت علی شیر خدا، حضرت طلحہ، حضرت ابو طلحہ اور دیگر حضرت سعد بن ابی وقاص اور دیگر صحابہ بھی حضور کی بارگاہ تک پہنچ گئے، مگر کسی کے پاس تلواریں تھیں، کسی کے پاس تلواریں نہیں تھیں، لوگ خالی ہاتھی مقابلہ کر رہے تھے، اور کافروں کی پوری کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے محمد عربی کو شہید کر دیا جائے۔ اتنے میں یہی ابن قمعہ جس نے حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا تھا، جب اس نے دیکھا کہ محمد عربی زندہ ہیں اور جن کو میں نے مارا وہ مصعب تھے، تو تلوار لے کر یہ حضور کی بارگاہ حضور تک آتا ہے اور تلوار لے کر حضور کے چہرے پر وہ وار کرتا ہے، اس کی تلوار حضور کے چہرے پر لگتی ہے اور حضور کا چہرہ لہو لہان ہو جاتا ہے، آپ زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس نے تلوار مارتے ہوئے یہ کہا تھا انا ابن قمعہ خذہ، میں ابن قمعہ ہوں، اے محمد لو میرا حملہ برداشت کرو۔ حضور نے فرمایا اقمعک اللہ واذلک، اللہ تجھے ہلاک کرے، اللہ تجھے ذلیل کرے۔ یہ ابن قمعہ جس نے سب سے پہلے حضور پر حملہ کیا تھا اور جس کے حملہ کرنے کی وجہ سے حضور کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا، حضور نے بد دعا فرمائی، یہ نہایت ذلت کی موت مرا۔ جب یہ میدان بدر احد سے واپس جا رہا تھا، مکہ المکرمہ پہنچا اور چند دنوں کے بعد ایک پہاڑی کے اوپر یہ آرام کر رہا تھا، اللہ نے اس پر پہاڑی مینڈھا جو نہایت نکیلے سینگوں والا ہوتا ہے اس کو مسلط فرمایا، اور اس نے اس کو مارتے مارتے اس کے جسم کو چھلنی کر کے پہاڑ کے اوپر سے پھینک دیا اور نیچے گر کر یہ ہلاک و تباہ و برباد ہو گیا۔ ابی بن خلف یہ آیا حضور کے پاس، اس نے بھی پتھر سے حضور پر حملہ کیا اور حضور کے چہرے کے نیچے کے 2 دانتوں کا ایک ٹکڑا وہ شہید ہو گیا اور حضور کے ہونٹوں سے خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر، وہ محمد عربی جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور جن کی شان یہ تھی کہ کبھی دشمنوں کے لیے بھی آپ نے بد دعا نہیں فرمائی۔ ایسے سخت ترین حالات میں جب خون گرنے لگا حضور نے اپنی چادر سے اپنا خون پوچھا اور کہا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما کیونکہ یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، اگر یہ مجھے جانتے میں تیرا پیغمبر ہوں تو میرے ساتھ یہ کبھی ایسا حملہ نہ کرتے اور ایسا برتاؤ نہ کرتے۔ حضور نے فرمایا میں نے اپنا خون اپنی چادر سے اس لیے پوچھا کہ اگر یہ خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر جاتا تو اللہ زمین والوں پر عذاب نازل فرما دیتا، زمین پر کبھی ہریالی نہیں اگتی، زمین پر کبھی سبزہ نہیں اگتا، یہ سارے کفار مکہ یہ سارے مشرکین ہلاک و برباد ہو جاتے۔ بہرحال یہ دونوں حملہ کرتے ہیں، اور بھی 3 کفار تھے جنہوں نے حضور پر حملہ کرنے کی کوشش کی، یہ 5 لوگ تھے جنہوں نے کوشش کی تھی کہ حضور کو شہید کر دیا جائے، مگر یہ 5 لوگ کامیاب نہیں ہو سکے، ناکام ہوئے، اور ایک ہی سال کے اندر اللہ نے ان سب کو ذلت کے ساتھ مارا اور ذلت کے ساتھ یہ سب کے ساتھ دنیا میں تباہ و برباد ہو گئے۔ بہرحال صحابہ کرام نے اس
اس وقت جس جانثاری کا مظاہرہ فرمایا ہے تاریخ عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ آگے آتے ہیں، کفار مکہ حملہ کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں تلوار نہیں تھی کہ وہ تلوار کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کر سکتے، تو جب بھی وہ تلوار حضور پر چلاتے تھے حضرت طلحہ اپنا ہاتھ آگے کر دیتے تھے اور ان کا ہاتھ تلواروں کو روکتے روکتے اتنا خراب ہو گیا تھا کہ دونوں ہاتھ مکمل طریقے سے بیکار ہو گئے تھے۔ حضرت ابو طلحہ تیر چلا چلا کر کافروں کو بھگا رہے تھے، حضرت علی مولا کائنات تلوار چلا چلا کر کافروں کو دور کر رہے تھے، اور کافروں نے پورا حلقہ بنا کر حضور کو بیچ میں رکھ کر چاروں جانب سے وہ حملے کر رہے تھے تاکہ کسی طریقے سے اسلام کا چراغ گل ہو جائے اور کسی طریقے سے محمد عربی شہید ہو جائیں۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ کافروں کا تیر آئے تو وہ حضور تک نہ پہنچ سکے۔ ایک تیر آیا، ان کی آنکھ میں لگا، ان کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا۔ اللہ اکبر! تیر آنکھ میں لگا اور آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا۔ ہاتھ میں آنکھوں کا ڈھیلا لے کر حضور کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے اور کہا حضور آپ کا میری جان قربان ہے، یہ میری آنکھ کے ڈھیلے سے باہر آ گئی ہے، حضور کرم فرما دے۔ حضور نے اس جنگ کے عالم میں وہ ان کا آنکھ کا جو ڈھیلا تھا اس کو لیا اور جس مقام پر وہ تھا وہاں پر رکھا، اپنے منہ سے لعاب تھوک نکالا، اس مقام پر لگایا اور کہا اللہ اس کی آنکھ کو خوبصورت کر دے۔ فوراً وہ آنکھ اسی مقام پر سیٹ ہو گئی۔ ابو حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی، اس کے اندر کوئی عیب پیدا نہیں ہوا، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کسی قسم کا کوئی درد نہیں ہوا۔ حضرت ابو طلحہ نے حضرت طلحہ، حضرت صاحب نبی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، مالک بن سنان، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق، یہ 14 حضرات وہ تھے جنہوں نے ڈٹ کر کافروں کا مقابلہ کیا۔ پھر انہوں نے باقاعدہ مسلمانوں کو بلایا بھی، جو مسلمان بھاگ چکے تھے یا بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس آئے اور ڈٹ کر کافروں کا مقابلہ کیا گیا، اور یہ کفار مکہ بعد میں بھاگنے پر مجبور ہو گئے، مگر جاتے جاتے انہوں نے مسلمانوں کی لاشوں کو مسلح کر دیا، ان کے چہرے بگاڑ دیے، ان کے شکم کو چاک کر دیا، ان کی آنکھ ناک کان کو کاٹ ڈالا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے والا وحشی نام کا غلام تھا۔ یہ وحشی نام کا غلام وہی ہے جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گیا تھا۔ جب وحشی مکہ المکرمہ پہنچا، اس کے بعد میں جب 8 ہجری میں مکہ المکرمہ فتح ہوا تو وحشی بھاگ کر طائف چلا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان مجھے پکڑ کر عبرت کا نشان بنا دے اور مجھے بھی بے دردی کے ساتھ مارا جائے۔ وحشی طائف چلا گیا، مگر طائف کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے تو وحشی کہنے لگا اب تو زمین تنگ ہو گئی ہے، اب میں کہاں بھاگ کے جاؤں، اب مسلمان ہم کو چھوڑیں گے نہیں۔ لوگوں نے کہا وحشی اب تمہارا بچنا مشکل ہے، زمین تنگ ہو چکی ہے، اسلام پھیل چکا ہے، اب تمہاری بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم کلمہ پڑھ کر حضور کے دامن میں چلے جاؤ، کیونکہ حضور ایسے عظیم ہیں کہ جو بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے حضور سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ساری غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس سے حضور انتقام نہیں لیتے۔ وحشی مکہ المکرمہ آتا ہے اور کلمہ پڑھ کر حضور کے بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ حضور نے پوچھا کیا تم ہی وحشی ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں ہی وحشی ہوں۔ کہا بتاؤ تم نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا؟ اس کے بعد وحشی پورا واقعہ بیان کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں جنگ میں جانا نہیں چاہتا تھا، مگر میرے مالک نے مجھ سے کہا کہ محمد عربی کے غلاموں نے غزوہ بدر میں میرے چچا کو مارا ہے، اے وحشی اگر تم نے محمد کے چچا کو مار دیا تو تم کو آزاد کر دوں گا، اور یا رسول اللہ مجھ کو پیسے کی اور مجھ کو دولت کی لالچ دی گئی، میں دولت کے لالچ میں احد آیا تھا، مجھے جنگ کرنے سے کوئی سروکار نہیں تھا، میں احد میں آیا، میں تو حضرت حمزہ کو پہچانتا تک نہیں تھا کہ وہ کون ہے، میں ان کی طاق میں تھا تاکہ ان کو دیکھوں کہ آخر وہ کون ہے۔ میں نے میدان احد میں دیکھا کہ ایک شیر ہے جو دشمنوں کو مار رہا ہے، کفار مکہ کو قتل کر رہا ہے، اور جدھر جاتا ہے وہ صفوں کی صفیں پلٹ دیتا ہے، کوئی بھی اس کے مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں کرتا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ بہادر شیر کون ہے، یہ کون بہادر ہے کہ جو بھی اس کے مقابلے میں آتا ہے 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے اور اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا؟ یا رسول اللہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہی حمزہ ہیں، حضور کے چچا یہی ہیں۔ تو میں نے پھر اپنا نیزہ سنبھالا اور چھپ کر ان کے پاس جانے کی کوشش کی، میں ٹیلوں کے پیچھے چھپتا رہا اور دھیرے دھیرے ان تک پہنچ گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ میں حمزہ کے بہت قریب آ گیا ہوں، سامنے آنے کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی، تو میں نے چھپ کر اپنا نیزہ اٹھا کر ان کے سینے پر نیزہ پوری طاقت سے مارا ہے، میرا نیزہ ان کے سینے پر لگا ہے اور نیزہ سینے کے پیچھے نکل گیا ہے۔ حمزہ نے مجھے دیکھا، غراتے ہوئے شیر کی طرح ہم پر حملہ کیا، مگر وہ ہمیں پکڑ نہ سکے، میں وہاں سے تیزی کے ساتھ بھاگ گیا، کیونکہ زخم ہمارا بڑا گہرا تھا۔ حمزہ زمین پر آ جاتے ہیں، گھوڑے کے نیچے آ جاتے ہیں، اس کے بعد ابو سفیان کی بیوی ہندا وہاں پہنچتی ہیں اور تلوار لے کر حمزہ کے ناک کو، آنکھ کو، کان کو وہ کاٹ ڈالتی ہے اور اس کا سینہ چاک کرتی ہے، ان کا دل باہر نکالتی ہے اور چبا کر پھینک دیتی ہے۔
ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت وحشی یہ پورا واقعہ اور میدان احد کا پورا منظر بیان کر رہے تھے تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اپنے چہیتے چچا کی اس بے دردی کے ساتھ قتل کے واقعات کو سن کر حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور حضور نے صرف اتنا کہا یا حبشی، یہ کہا یا وحشی غیب عنی وجہ کا فلا اراکا، اے وحشی تم مسلمان ہو گئے ہو، تم کو میں نے معاف کر دیا، جاؤ اللہ تم پر رحم کرے، مگر کبھی اپنا چہرہ مجھے مت دکھانا، کبھی میرے سامنے مت آنا۔ اور اس واقعے کے بعد وحشی کی کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ حضور کے سامنے جاتے، اپنے چہرہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ یہ وحشی وہ صحابی ہیں کہ صرف ایک مرتبہ انہوں نے حضور کا دیدار کیا ہے، اس کے بعد حضور کو دیکھنے کی ان کو توفیق نہیں ملی، کیونکہ حضور نے منع فرما دیا تھا میرے سامنے مت آنا۔ اللہ اکبر۔ حضور رحمت عالم جانی عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں شہید کر دیے، غزوہ احد میں آپ زخمی کر دیے جاتے ہیں، اور جب جنگ کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کفار مکہ چلے جاتے ہیں، اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص حضور کے پاس آتے ہیں، اور حضور کا جو لوہے کی خود تھی جو چہرے پر پہنی جاتی تھی دشمنوں کے حملے سے بچنے کے لیے، اس کی دو کڑیاں حضور کے رخسار میں گھس گئی تھیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی دانتوں سے کھینچنے کی کوشش کی تو حضرت سعد کے دو دانت سامنے کے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد خون کا فوارہ نکلا۔ حضرت مالک بن سنان آگے آتے ہیں، اپنی زبان لگا کر وہ پورا خون وہ چوس کر پی جاتے ہیں، اور ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں۔ یہ ان کی محبت کا عالم تھا کہ حضور رحمت عالم سے اتنی محبت کہ حضور کا خون کا قطرہ زمین پر گرے یہ ان کو گوارا نہ تھا۔ لوگوں نے کہا مالک بن سنان تم نے حضور کا خون چوس کر پی لیا ہے؟ کہا ہاں میں نے پی لیا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور سے بتایا یا رسول اللہ آپ کی چہرے اقدس سے جو خون نکلا تھا مالک بن سنان نے پی لیا ہے۔ حضور نے پوچھا اے مالک بن سنان کیا واقعی تو نے وہ خون پی لیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو پی لیا ہے۔ کہا اے مالک بن سنان تمہیں بشارت ہو آج سے تم پر جہنم کی آگ اللہ نے حرام فرما دی ہے، جس پر میرا خون چلا جائے جہنم کی آگ کی مجال نہیں ہے کہ اس کو جلا سکے، اس کو راکھ کر سکے اور اس کو تکلیف پہنچا سکے۔ یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے حضور کی ناموس کے لیے اپنے سر کو کٹوایا، حضور کی ناموس کے لیے اپنے ہاتھوں کو کٹوایا، حضور کی ناموس کے لیے اپنے پیروں کو کٹوایا، حضور کی ناموس کے لیے اپنے جسم کو چھلنی کروایا، حضور کی ناموس کے لیے اپنی بوٹیاں تک کٹوا دی، مگر یہ گوارا نہ کیا کہ حضور کی ناموس پر حملے کیے جائیں اور مذہب اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ آج انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ مسجدیں آباد ہیں، انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم رضا الہی حاصل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اگر ان نفوس قدسیہ میں نے قربانیاں پیش نہ کی ہوتی تو آج شاید اسلام ہم تک نہ پہنچتا اور ہم کفر و ارتداد کا شکار ہوتے اور کافر و مشرک بن کر زندگی گزار رہے ہوتے۔ یہ ان نفوس قدسیہ کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مومن بن کر ایمان کی چاشنی سے مالا مال ہیں اور ایمان کی برکتیں ہم لوٹنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اور حضور کے غلاموں نے تو قربانی پیش کی، صحابہ کرام کی بیویاں بھی پیچھے نہ رہیں، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ احد کی جنگ کا جب نقشہ وہاں پہنچا کہ مسلمانوں کے پیر اکھڑ رہے ہیں تو مسلمان خواتین بھی میدان احد میں آئی۔ حضرت ام عمارہ اپنے دو بیٹوں کے ساتھ، حضرت عمارہ حضرت عبداللہ کے ساتھ پہنچ جاتی ہیں، ان کے شوہر حضرت زید بن اسلم وہاں پہلے سے موجود تھے۔ یہ پہلے تو پانی زخمیوں کو پلا رہی تھی، مگر جب دیکھا کافروں نے حضور پر حملہ کر دیا ہے تو پانی کا مشکیزہ پھینک پر تلوار لے کر میدان میں کود پڑتی ہیں اور پھر خاتون ہو کر دشمنوں کا مقابلہ کرتی ہیں۔ ان کے سامنے ان کا بیٹا عبداللہ جوان کلیل بیٹا سخت ترین زخمی ہو جاتا ہے اور اس کے زخم سے خون بہ رہا تھا۔ حضرت ام عمارہ نے اپنے نوجوان بیٹے کو گود میں لیا اور اپنا دوپٹہ پھاڑا، اس کا زخم باندھا، خون کا فوارہ رکا اور کہا بیٹا خون بند ہو گیا ہے اور تلوار لے لو اور جاؤ ناموس رسالت پر قربان ہو جاؤ۔ یہ قربان ہونے کا موقع ہے، یہاں بیٹھ کر نظارہ کرنے کا موقع نہیں ہے۔ جنگ کے بعد حضور رحمت عالم نے دیکھا کہ جس شخص نے حضرت ام عمارہ کے بیٹے پر حملہ کیا تھا وہ جا رہا ہے۔ حضرت ام عمارہ سے حضور نے فرمایا اے ام عمارہ وہ دیکھ وہ تیرا دشمن
جا رہا ہے جس نے تیرے بیٹے پر تلوار چلائی تھی. ام عمار تلوار لے کر جھپٹتی ہیں اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیتی ہیں. یہ ام عمارہ اسلام کے عظیم خاتون ہے. پہلے جب شیر دل خاتون ہوا کرتی تھی تو شیر دل بچے بھی ان کے پیدا ہوا کرتے تھے. اور حضرت ام عمارہ کے ساتھ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو میدان احد میں آ گئی تھی، حضرت حمزہ کی بہن ہیں، حضور کی پھوپھی ہیں. حضرت حمزہ شہید ہو گئے تو انہوں نے جا کر دیکھنا چاہا کہ بھائی کی لاش دیکھو. حضور نے صحابہ سے کہا کہ ان کو منع کر دو کہ وہاں نہ جائیں، اپنے بھائی کی لاش کے یہ چتھڑے دیکھیں گی تو یہ برداشت نہیں کر سکیں گی، یہ روئیں گی اور واویلا مچائیں گی. لوگوں نے منع کیا. صفیہ کہتی ہے مجھے سب پتا ہے کہ میرے بھائی کا کلیجہ چبا لیا گیا ہے، مجھے پتا ہے میرے بھائی کا سینہ چاک کر دیا گیا ہے، مگر پھر بھی میں اپنے بھائی کو دیکھوں گی اور میں اس کو کوئی بہت بڑی قربانی نہیں سمجھتی ہوں. حضرت صفیہ کا دل کتنا مضبوط تھا، اپنے چہیتے بھائی کو دیکھتی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتی ہیں. اس کے بعد سیدھے وہ گھر تشریف لاتی ہیں. ایک خاتون اور ہیں جنگ احد میں جن کا شوہر شہید ہو گیا تھا. ان سے کہا گیا تمہارا شوہر شہید ہو گیا ہے. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ ان سے کہا گیا تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے. کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون. بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ ان سے کہا گیا اے خاتون تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے. کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلے یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں؟ ان سے کہا گیا الحمدللہ حضور سلامت ہیں، حضور پر حملے ہوئے تھے مگر حضور محفوظ ہیں، اللہ نے دشمنوں کے حملوں سے ان کو محفوظ رکھا ہے. اتنا سننے کے بعد وہ رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں جب حضور محفوظ ہیں اور حضور بچے ہوئے ہیں، حضور سلامت ہیں تو سارے غم دور ہیں، سارے غموں کی ہمیں کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ایک اور خاتون تھی جن کے 4 بیٹے غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے. ان کے شوہر حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگڑے تھے، وہ جنگ میں نہیں آ سکے تھے چونکہ وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھے، لنگڑا کر چلتے تھے. حضور نے فرمایا تھا اے عمرو تمہیں آنے کی حاجت نہیں ہے، تم گھر پہ رہو. مگر جب ان کو میدان احد کا نقشہ معلوم ہوا اور یہ پتا چلا کہ حضور پر حملہ ہو گیا ہے اور بہت سے مسلمان شہید ہو گئے ہیں تو گھر چھوڑ کر میدان احد میں آئے. ان کے 4 بیٹے شہید ہو چکے تھے اور یہ کہنے لگے میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں میرے 4 جوان بیٹے شہید ہو جائیں، وہ جنت میں چلے جائیں اور حضور کے قربان نام پر قربان ہو جائیں، میں گھر میں بیٹھا رہوں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ بھی مدینہ منورہ سے باہر نکلے اور دعا مانگی کہ اللہ میں تیری راہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں، مجھے مدینہ آنے کی دعا توفیق عطا نہ فرمانا. چنانچہ وہ بھی آتے ہیں اور حضور کے ناموس پر قربان ہو جاتے ہیں. جس وقت حضور مدینہ منورہ سے نکل رہے تھے اسی دن حضرت حنظلہ کی شادی تھی. یہ حنظلہ وہی ہیں مدینہ میدان احد میں جس کافر ابو عامر نے سب سے پہلے حملہ کیا تھا، یہ اسی کے بیٹے تھے. باپ کافر تھا، بیٹے مسلمان تھے. اسی دن شادی ہوئی تھی، شب زفاف تھی، سہاگ رات تھی. حضور نے منع فرما دیا تھا کہ تم گھر پہ رہو، تمہیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر جب سہاگ رات سے فارغ ہوئے صبح وہ ناپاک تھے، ان کو نہانے کی حاجت تھی. جب پتا چلا کہ کافروں نے مسلمانوں پر سخت ترین حملہ کیا ہے تو اپنی بیوی سے کہنے لگے اے بیوی میں جا رہا ہوں جہاد پر حضور کے ناموس پر قربان ہونے کے لیے. بیوی نے اپنے خاندان کے 4 لوگوں کو بلایا اور کہا میں گواہ ہو جانا یہ میرے شوہر جنگ میں جا رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ شہید ہو جائیں گے اور انہوں نے رات میں مجھ سے ہم بستری کی ہے، مجھ سے ملاقات کی ہے. گواہ اس لیے بنائے تھے تاکہ کل کو کوئی واویلا نہ مچانے لگے کہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا، ان کے شوہر تو شہید ہو گئے تھے. انہوں نے گواہ بنا لیا کہ میرے شوہر نے مجھ سے ملاقات کر لی ہے. حضرت حنظلہ ناپاکی کے عالم میں میدان میں آتے ہیں، تلوار لے کر دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور کافی کافروں کو قتل کرنے کے بعد یہ بھی قتل کر دیے جاتے ہیں. ان کے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے جاتے ہیں، ان کا چہرہ مسلح کر دیا جاتا ہے، ان کو بھی نہایت بے عزتی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. ان کو غسیل الملائکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ ناپاکی کے عالم میں شہید ہوئے تھے اور فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا. جب مسلمانوں نے ان کی لاش کو اٹھایا تو دیکھا کہ پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ان کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. حضور نے فرمایا جب یہ آیا تھا ناپاک تھا، غسل کرنے کا موقع نہیں ملا تھا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر اس کو غسل کروایا ہے، اس لیے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن جحش جو حضرت امیر حمزہ کے سگے بھانجے تھے یہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ حضور تلوار نہیں ہے، آپ کچھ دے دیں تاکہ میں بھی دشمنوں کا مقابلہ کروں. حضور نے کھجور کی شاخ دے دی کہ اس شاخ سے دشمنوں کا مقابلہ کرنا. وہ شاخ ان کے ہاتھ میں آتی ہے، تلوار بن جاتی ہے، اسی تلوار سے دشمنوں کا مقابلہ کر دیتے ہیں اور پھر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. حضرت حمزہ بھی شہید ہے، حضرت عبداللہ بن جہل بھی شہید ہے. بس ایک آخری بات سن لیں، وقت ختم ہو گیا تاکہ
تاکہ یہ مضمون ہمارا مکمل ہو جائے. حضرت حمزہ کی ایک بیٹی تھی, حضرت فاطمہ ان کا نام تھا, چھوٹی بیٹی تھی. جب حضور زخمی حالت میں, صحابہ کرام زخمی حالت میں, 70 صحابہ شہید ہیں جن کی مزارات احد میں بنی ہوئی ہیں, حضور میدان مدینہ منورہ تشریف لائے. ہر گھر میں ماتم ہے, ہر گھر میں عورتیں رو رہی ہیں, چیخیں مار رہی ہیں, کیونکہ 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں. اور صحابہ کے شہید ہونے پر عورتوں کو اتنا غم نہ تھا جتنا حضور کے زخمی ہونے پر ان کو غم تھا. بہرحال حضور رحمت عالم تشریف لا رہے ہیں, صدیق اکبر آگے ہیں. حضرت حمزہ کی چھوٹی سی بیٹی حضرت فاطمہ روتے ہوئے آگے آتی ہیں اور اپنے باپ جان کو تلاش کرتی ہیں. حضرت حمزہ ان کو نظر نہیں آتے ہیں. صدیق اکبر سے پوچھتی ہیں کہ یا اے صدیق اکبر, میرے ابو کہاں ہیں؟ وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں تھا کہ باپ جان شہید ہو گئے ہیں. صدیق اکبر نے کہا, روتے ہوئے کہا, بیٹی خاموش ہو جاؤ, ابھی حضور آ رہے ہیں, حضور تمہیں بتائیں گے کہ تمہارے باپ کہاں ہیں. ان کی ہمت نہیں ہو سکی کہ چھوٹی سی بیٹی کو باپ کی شہادت کی خبر دیں. حضور تشریف لائے. حضرت فاطمہ حضور کے پاس جاتی ہیں, کہتی ہیں ابا حضور کہاں ہیں؟ حضور رحمت اللہ نے فرمایا, اے بیٹی گھبرانا نہیں, میں تمہارا آج سے باپ ہوں, میں تمہارا والد ہوں. جب حضور نے فاطمہ سے کہا میں تمہارا والد ہوں تو وہ رونے لگی, سمجھ گئیں کہ ابا جان شہید کر دیے گئے ہیں. اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ, آپ کی ان باتوں سے خون کی مہک آ رہی ہے. اس کے بعد وہ چیختے ہوئے جب انہوں نے سنا کہ نہایت بے دردی کے ساتھ حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا ہے تو چیخیں مار مار کر رونے لگتی ہیں. حضور نے فرمایا, میں ہر گھر سے رونے کی آواز سن رہا ہوں مگر میرے چچا حمزہ کے گھر سے کوئی رو نہیں رہا ہے, کسی کے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے. تو جب صحابہ کرام نے سنا کہ حضور نے فرمایا میرے چچا کے گھر سے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے تو انہوں نے اپنی خواتین کو حضرت حمزہ کے مکان پر بھیجا اور کہا جا کر صبح سے شام تک ان کے گھر پر رو اور تم لوگ نوحہ کرو اور تم لوگ رو رو کر رنج و غم کا اظہار کرو. جب حضور نے سنا کہ حضرت حمزہ کے گھر سے عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے تو حضور نے کہا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم لوگ آ کر یہاں رونا اور تم لوگ واویلا مچانا. حضور نے نوحہ کرنے سے, ماتم کرنے سے منع فرما دیا. اور بعد میں حضور نے ان کی اس معاملے پر خوش ہو کر یہ دعا مانگی, اے اللہ تو ان عورتوں سے بھی راضی ہوگا, ان کے بچوں سے بھی راضی ہو جا اور ان کے بچوں کے بچوں سے بھی تو راضی ہو جا. یہ غزوہ احد کی وہ داستان تھی. اختصار کے ساتھ میں نے عرض کیا یہ ہمارا اسلامی پس منظر ہے, یہ اسلامی اتہاس ہے, یہ اسلامی تاریخ ہے. اگر ہمیں اپنے اندر عزم پیدا کرنا ہے, حوصلہ پیدا کرنا ہے, دشمنان دین کا مقابلہ کرنے کی طاقت اور توانائی پیدا کرنا ہے تو ہمیں اپنا اتہاس کھنگالنا ہوگا, اسلاف کرام کے کارنامے دیکھنے ہوں گے اور حضور کے غلاموں نے حضور کی محبت میں جو جانثاری کا جذبہ پیش کیا ہے اس کی کوئی جھلک ہمیں اپنے اندر حاصل کرنی ہے تو ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا, ان کی سیرت پاک کو پڑھنا ہوگا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو دین متین کا سچا خادم بنائے اور دشمنان دین کا اپنے اپنے اعتبار سے ہمیں مقابلہ کرنے کی صحیح عطا فرمائے, توفیق عطا فرمائے. اور